فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں عظیم الشان کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، اور اس کی چوتھی جلد چہارم والیوم 4 ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ چکے ہیں خطبہ نمبر 93 کے دوسرے حصے پر، اور پیج نمبر ہے 201۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے، ان الفتن اذا قبلت، اور ختم ہو رہا ہے لیس فیہا منار ہدی ولا علم یرا۔ ترجمہ ہے، فتنے جب آتے ہیں تو لوگوں کو شبہات میں ڈال دیتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو لوگوں کو اپنی حقیقت سے ہوشیار اور آگاہ کر جاتے ہیں۔ یہ آتے وقت نہیں پہچانے جاتے ہیں، لیکن جب جانے لگتے ہیں تو پہچان لیے جاتے ہیں۔ ہواؤں کی طرح چکر لگاتے ہوئے کسی شہر کو اپنی ضد میں لے لیتے ہیں اور کسی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میری نگاہ میں تمہارے لیے سب سے خوفناک فتنہ بنی امیہ کا فتنہ ہے، کیونکہ یہ ایسا فتنہ ہے جو خود بھی اندھا ہوگا اور دوسروں کو بھی اندھیرے میں رکھے گا۔ اس کی حکومت عام ہوگی، لیکن اس کی بلا خاص گروہ سے مخصوص ہوگی جو اس فتنے میں آنکھیں کھلی رکھے گا۔ یہ بلا اسے ہی دامنگیر ہوگی، ورنہ یہ اندھوں کے پاس سے بآسانی گزر جائے گی۔ خدا کی قسم، تم میرے بعد بنی امیہ کو بدترین حکمران پاؤ گے۔ وہ اس بوڑھی اور سرکش اونٹنی کی مانند ہیں جو منہ سے کاٹتی ہو اور ادھر ادھر پیر مارتی ہو، دوہنے والے پر ٹانگیں چلاتی ہو اور دودھ دینے سے انکار کر دیتی ہو۔ وہ برابر تمہارا قلقمہ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ صرف اسے چھوڑیں گے جو ان کے مفاد کے حق میں ہو، یا کم از کم ان کے لیے ضرر رساں نہ ہو۔ ان کی مصیبت اسی طرح گھیرے رہے گی کہ ان سے دادخواہی ایسی ہی مشکل ہو جائے گی جیسے غلام کے لیے اپنے آقا سے اور مرید کی اپنے پیر سے۔ تم پر ان کا فتنہ ایسی بھیانک صورت میں آئے گا کہ جس سے ڈر لگنے لگے گا، اور وہ زمانہ جاہلیت کی مختلف حالتوں کو لیے ہوگا۔ نہ اس میں ہدایت کا مینار نصب ہوگا اور نہ راستہ دکھانے والا کوئی نشان نظر آئے گا۔ شرح و تفسیر۔ بنی امیہ کا خطرناک فتنہ۔ امام علیہ السلام نے اس خطبے کے پہلے حصے میں آئندہ آنے والے تلخ حوادث اور مسلمانوں کو دامنگیر ہونے والے فتنوں کے بارے میں اطلاع دی۔ آپ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے اس حصے میں سب سے پہلے فتنے کے بارے میں ایک ایسے کلی قانون کی جانب اشارہ کرتے ہیں جسے جاننے کے بعد فتنے کے خطروں اور نقصانات کو بڑی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں امام ایک خاص فتنے کی جانب توجہ مبذول کراتے ہیں اور لوگوں کو اس سے خبردار کرتے ہیں، اور وہ بنی امیہ کا فتنہ ہے جس کی بہت سی خصوصیات کو امام نے اس مختصر سے کلام میں گنوایا ہے۔ چنانچہ امام سب سے پہلے فرماتے ہیں، فتنے جب آتے ہیں تو لوگوں کو شبہات میں ڈال دیتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو لوگوں کو اپنی حقیقت سے ہوشیار و آگاہ کر جاتے ہیں۔ اور در واقع فتنے آتے وقت سب کو غافل کر دیتے ہیں، اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور رخصت کے وقت لوگوں کو بیدار کر جاتے ہیں۔ پھر آپ ایک نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جو کہ حقیقت میں اس موضوع کی علت ہے۔ فرماتے ہیں یہ آتے وقت نہیں پہچانے جاتے، لیکن جب جانے لگتے ہیں تو پہچان لیے جاتے ہیں۔
اجتماعی اور سیاسی لحاظ سے یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ فتنہ گر، مفاد پرست اور تباہی پھیلانے والے اپنی حقیقت کو حق کے مصنوعی چہرے میں چھپا لیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف دوڑ پڑیں، لیکن جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو یہ اپنا اصلی چہرہ دکھاتے ہیں، اور یہی چیز تدریجاً لوگوں کی نابودی کا سبب بنتی ہے۔ یہ ہر لحاظ اور ہر زمانے اور ہر صدی کے لیے ایک قاعدہ اور قانون ہے۔ اسی لیے حق پرست اور حق کے حامیوں کو بہت ہوشیاری سے حوادث اور واقعات پر کڑی نگاہ رکھنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غافل رہ جائیں اور حق کے جھوٹے لبادے میں ملبوس لوگوں کے دھوکے میں آ جائیں۔ ایسے معاملات میں کسی بھی طرح کی بے توجہی اور بے جا خوش گمانی روا رکھنے سے نقصان کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آپ ایک اور نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ فتنے ہمیشہ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتے، بلکہ ہواؤں کی طرح چکر لگاتے ہوئے کسی شہر کو اپنی زد میں لے لیتے ہیں اور کسی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ فتنوں کے پنپنے کے لیے تمام شہروں میں یکساں ماحول نہیں ہوا کرتا، بلکہ ان کے متعدد اور پیچیدہ عوامل ہیں جو کہ کسی جگہ میں موجود ہیں اور کسی جگہ میں نہیں ہیں۔ اس بنا پر اگر کسی شہر میں فتنہ و فساد کے کوئی آثار نہ دکھائی دے رہے ہوں تو کسی خوش فہمی اور دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ ممکن ہے دوسرا خاص شہر فتنے کے لیے سازگار ماحول ہونے کی وجہ سے فتنے کا نشانہ بنا ہو اور بعد میں دوسرے شہروں کی بھی نوبت آ سکتی ہے۔ امام سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بنی امیہ کے فتنے کے بیان کی جانب آتے ہوئے فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، میری نگاہ میں تمہارے لیے سب سے خوفناک فتنہ بنی امیہ کا فتنہ ہے، کیونکہ یہ ایسا فتنہ ہے جو خود بھی اندھا ہوگا اور دوسروں کو بھی اندھیرے میں رکھے گا، ایسا اندھا اور گھٹا ٹوپ فتنہ جس کے سامنے کسی چیز کی کوئی وقت نہیں ہوگی، تمام قدروں کو رون ڈالے گا اور نیک لوگوں کو ان کے تابناک ماضی اور ان کی شخصیت کو خاطر میں لائے بغیر مظالم کی زد پر رکھے گا۔ حقیقت میں بنی امیہ کا فتنہ ایسا ہی فتنہ تھا۔ ان کی حکومت کے دور میں عصر جاہلیت کی قدریں اچانک زندہ ہو گئیں اور عصر جاہلیت کے ناپاک اور گناہوں سے آلودہ افراد اسلامی حکومت کے اعلیٰ منصبوں پر قابض ہو گئے اور نیک اور پاک باز افراد کو منظر عام سے پیچھے دھکیل دیا گیا اور جنہوں نے مزاحمت کی وہ نابود ہو گئے۔ بنی امیہ کی حکومت کی چند خاصیتیں، اب یہ یہاں پر ہیڈنگ ہے اور ہم ہیں پیج نمبر 204 پر۔ بنی امیہ کی حکومت کی چند خاصیتیں، امام اس فتنے کو ایک خاص خاصیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کی حکومت عام ہوگی اور سبھی اس ظالم حکومت کے شکنجے میں جکڑ دیے جائیں گے، لیکن اس کی بلا خاص گروہ سے مخصوص ہوگی جو اس فتنے میں آنکھیں کھلی رکھے گا اور اس کے خلاف مزاحمت کرنے کی جرات کرے گا۔ یہ بلا اسے ہی دامنگیر ہوگی، ورنہ یہ اندھوں اور بے بصیرت لوگوں کے پاس سے بآسانی گزر جائے گی۔ ظاہر ہے کہ فتنے کے برے اثرات پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں فتنے کے برے اثرات پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ امت خطاتھا کی تعبیر ممکن ہے اسی معنی کی طرف اشارہ ہو کہ بنی امیہ کا فتنہ تمام معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، لیکن اس کا تیز دھار کا رخ مجاہدین کی جانب ہے، جبکہ نادان اور کسی قسم کی ذمہ داری اور درد کا احساس نہ کرنے والے اس فتنے کی مخصوص آفتوں سے امان میں ہیں۔ بنی امیہ کی حکومت کی دوسری خصوصیت کے بارے میں فرماتے ہیں، خدا کی قسم تم میرے بعد بنی امیہ کو بدترین حکمران پاؤ گے، وہ اس بوڑھی اور سرکش اونٹنی کی مانند ہے جو منہ سے کاٹتی ہو اور ادھر ادھر پیر مارتی ہو، دوہنے والے پر ٹانگیں چلاتی ہو اور دودھ دینے سے انکار کر دیتی ہو۔ کیا دلکش تشبیہ ہے! انسان کی یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ اپنے اونٹ کے دودھ سے استفادہ کرے گا اور اس پر سوار ہو کر اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ اسی طرح عوام یہ توقع رکھتے ہیں کہ حکومت
ان کی مدد کرے گی اور ان کی مشکلات کو حل کرے گی اور ان کے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں ان کا ساتھ دے گی۔ لیکن ظالم، بے رحم اور نااہل حکام جن کا ہم و غم ان کے چند روزہ مفادات اور ہوس رانی ہے، نہ صرف معاشرے کی مشکلات کو حل نہیں کرتے بلکہ عوام کو سخت ترین مشکلات سے دوچار کرتے ہیں اور ہر روز ایک نئی مصیبت ان کے لیے کھڑی کر دیتے ہیں۔ امام کی یہ پیش گوئی کتنی درست تھی، اور آپ اپنے پاکیزہ دل کے ساتھ مستقبل کے ان تمام حوادث اور واقعات کا مشاہدہ کرتے تھے کہ اس بے رحم اور رندہ صفت ٹولے نے اسلام اور مسلمانوں پر کون سے ظلم نہیں ڈھائے۔ بنی امیہ کی تیسری خاصیت سے متعلق امام فرماتے ہیں، وہ برابر تمہارا قلع قمع کرتے رہیں گے یہاں تک کہ صرف اسے چھوڑیں گے جو ان کے مفاد کے حق میں ہو، یا کم از کم ان کے لیے ضرر رساں نہ ہو۔ حق کی آواز بلند کرنے والوں کی صداؤں کو دبا دیں گے اور اپنے مخالفین کو جہاں کہیں پائیں گے نیست و معبود کر دیں گے۔ وہ کسی کو جینے کا حق نہیں دیں گے بجز ان لوگوں کے جو ان کے تابع فرمان ہوں گے۔ جیسا کہ امام نے ارشاد فرمایا، ان کا فتنہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ فرق نہیں پڑتا کہ حق اور عدالت کے خواہاں فرزند رسول خدا ہوں یا پیغمبر کے اصحاب ہوں یا کوئی بڑا عالم دین ہو یا کوئی عابد و زاہد ہو۔ بنی امیہ کی چوتھی خاصیت میں اس نقطے کی جانب اشارہ فرماتے ہیں کہ اس حکومت کے دور میں ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، ان کے ستم کے مقابل کوئی فریاد رس نہیں ہوگا، اور لوگ ان ظالموں کے ظلم کی شکایت خود انہی سے کرنے پر مجبور ہوں گے، اور ایسے میں اس شکایت اور شکایت کرنے والوں پر کیا بیتے گی وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں، ان کی مصیبت اسی طرح گھیرے رہے گی کہ ان سے داد خواہی ایسی مشکل ہو جائے گی جیسے غلام کے لیے اپنے آقا سے اور مرید کی اپنے پیر سے۔ جن عوام کی ظالم و جابر حکومت حق گویوں کی زبانیں کاٹ دے، ان کے عالموں کو گھروں میں محصور کر دے، ان کے باعزت افراد کو ذلیل و خوار کر دے، ان کی اجتماعی قوت کو درہم و برہم کر دے اور سب کا استحصال کرے، ان عوام کی حالت زار ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ پانچویں اور آخری خاصیت کے سلسلے میں امام فرماتے ہیں، تم پر ان کا فتنہ ایسی بھاری صورت میں آئے گا کہ جس سے ڈر لگنے لگے گا، اور وہ زمانہ جاہلیت کی مختلف حالتوں کو لیے ہوئے ہوگا، نہ اس میں ہدایت کا مینار نصب ہوگا اور نہ راستہ دکھانے والا کوئی نشان نظر آئے گا۔ امام نے ان خاصیتوں کے ذریعے سے بنی امیہ کی حکومت کی کیفیت اور حالات کی یوں تصویر کشی کی اور ان کے انجام کے بارے میں بتلایا گویا آپ بذات خود اس 80 سالہ تاریک دور میں جی رہے تھے اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہو۔ ایسی حکومت جو اسلامی قدروں کو ذرا بھی اہمیت نہ دیتی تھی اور نہ ہی اسلامی قوانین کی ان کی نظروں میں کوئی وقت تھی، ایسی خود غرض، ظالم، نااہل اور فتنوں سے بھری ہوئی حکومت جو دور جاہلیت کی آئینہ دار تھی، ایسی حکومت جسے اپنے مادی مفادات تک کی فکر نہ تھی اور جس نے اپنے 80 سالہ دور حکومت میں وہ ظلم و ستم ڈھائے کہ جس کی نظیر تاریخ بشریت میں بہت کم ملتی ہے۔ جی ہاں، امام نے ان تمام باتوں کی مسلمانوں کو پیشگوئی کی اور انہیں خبردار بھی کیا۔ ارباب سوء بعدی کی تعبیر اس حقیقت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ تم لوگوں نے میری انسان دوست اور عادلانہ حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور اس کی حفاظت اور دفاع میں کوتاہی کی، اس لیے اب تمہیں ایسے ہی بد کردار حکمران ملیں گے۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے ایک مطلب نقل کیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بنی امیہ کچھ لوگوں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک روا رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ تستری کی شرح نہج البلاغہ میں آیا ہے کہ بنی امیہ نے بہت سے مسلمانوں کو غلام بنا لیا تھا، ان کی گردن پر غلامی کی مہر لگاتے تھے اور ان کی ہتھیلیوں میں نشان لگا دیا کرتے تھے۔
اب یہاں پر نکتے شروع ہوتے ہیں یعنی نکات۔ پہلا کیا ہے کہ فتنے کی خصوصیات۔ فتنہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہر شخص کو وحشت اور گھبراہٹ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے کو منحوس اور ناگوار سمجھتے ہیں، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتنہ کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے۔ امام نے اس خطبے میں اس کی تمام نشانیاں بیان کی ہیں اور انہی نشانیوں کے ذریعے اس کا تعارف بھی کروایا ہے۔ فتنہ ایسے پیچیدہ واقعات اور حادثات کو کہتے ہیں جن کی حقیقت واضح نہیں ہوتی، ان کا ظاہر دھوکہ دینے والا ہے اور باطن فساد سے بھرا ہوتا ہے اور انسانی معاشرے کو تباہی و بربادی، بد نظمی، دشمنی، جنگ، لوٹ مار، آبرو ریزی اور خون ریزی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ جب یہ معاشرے میں ایک مرتبہ پھیل جائے تو اسے قابو کرنا ناممکن ہے۔ غالباً پہلے تو فتنہ حق کے حامی کا چہرہ لیے سامنے آتا ہے اور سادہ اور سطحی سوچ والے افراد کو اپنی جانب راغب کر لیتا ہے، اور اس سے بیشتر کہ لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ چلے اور وہ اپنا کام کر جاتا ہے۔ فتنہ کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ وہ ایک شہر میں ظلم کی آگ بھڑکائے جبکہ اس کے ساتھ والے دوسرے شہر میں امن و امان ہو، جیسا کہ امام نے گزشتہ حصے میں فرمایا۔ فتنے کی مثال ایک گرد باد کی سی ہے جو ساری چیزوں کو اپنے ہمراہ گھماتی بھی لے جاتی ہے، اور کبھی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت قوی ہیکل گردبان انسانوں اور گاڑیوں کو بھی آسمانوں کی جانب اٹھا لے جاتی ہے اور پھر انہیں پھینک دیتی ہے۔ فتنے بھی بڑی اجتماعی، دینی، علمی اور سیاسی شخصیتوں اور لوگوں کے اموال اور معاشرے کے سرمایے کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہوا کے دو گرم اور سرد قسم کے جھکڑ ایک دوسرے کے مخالف سمت میں ایک دوسرے کے گرد گھومتی ہیں تو گرد باد وجود میں آتا ہے۔ فتنے بھی زیادہ تر اختلافات کی بدولت سر اٹھاتے ہیں۔ جب دو افراد یا گروہ بغیر سمجھ بوجھ کے بے رحمانہ طریقے سے ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں تو معاشرے کی فضا کو مقدر کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں حادثات اور افراتفری کے گرد باد تمام چیزوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر نابود کر دیتے ہیں۔ اجتماعی حوادث اور واقعات کے مقابل خوش فہمیوں کو تا حد امکان خود سے دور رکھنا چاہیے اور ان حوادث کے پیچھے چھپے عوامل کے بارے میں نہایت غور و فکر کرنا چاہیے، ان کے ماضی کو ٹٹولنا چاہیے۔ اگر ان حوادث و واقعات کے پیچھے کوئی فتنہ کار فرما ہے تو عوام کو اس سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ ہر معاشرے کے مفکرین کی ذمہ داری ہے، اور یہی ہر معاشرے کے مفکرین کی ذمہ داری ہے۔ وہ جنگیں جو امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں واقع ہوئیں، ان میں سے ہر ایک فتنہ و فساد کی الگ الگ واضح نمونے تھی۔ جنگ جمل میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کو اونٹ پر سوار کر کے میدان میں لایا گیا، اور اصحاب پیغمبر میں دو اصحابیوں نے، جن کا ماضی اسلام کی روح سے نسبتاً اچھا تھا، شیطانی وسوسوں اور ہوا و ہوس کے زیر اثر فتنہ کی آگ بھڑکا دی اور امت مسلمہ کے درمیان سب سے پہلا اختلاف کا بیج بویا۔ اس دوران اس فتنے کی آگ میں تقریباً 20,000 مسلمان جل گئے اور بہت سے گھر ویران ہوئے۔ آخر کار امیر المومنین علیہ السلام کی حکمت عملی اور دور اندیشی سے اس فتنے پر قابو پایا جا سکا۔ شامیوں اور جنگ صفین کا فتنہ۔ خلیفہ ثالث کے خون کے انتقام کے بے بنیاد دعوے اور قرآن کو نیزوں پر بلند کرنا ان فتنوں کی ایک مثال ہے، اور ابھی فتنے کے شعلے بجھ بھی نہ پائے تھے کہ اس فتنے کے بطن سے تیسرے فتنے نے جنم لیا۔ عقل و شعور سے عاری خشک عبادت گزاروں نے بس اللہ کا ہے کہ نعرے کے سہارے جنگ نہروان کی آگ بھڑکا دی۔ فتنوں کے ان نمونوں میں غور و فکر کرنے سے انسان
امام کے فتنے سے متعلق بیان کرتا تمام خاصیتوں کو عملی طور پر جان سکتا ہے۔ بنی امیہ کی ظالم حکومت۔ اب یہ ہیڈنگ ہے۔ نکات میں ہم نے پہلا نقطہ جو پڑھا وہ یہ تھا کہ فتنے کی خصوصیات کیا ہیں۔ اب دوسرا ہے بنی امیہ کی ظالم حکومت۔ جیسا کہ امام نے درج بالا خطبے میں فرمایا کہ بنی امیہ مسلمانوں کے لیے سخت ترین وحشتناک ترین فتنہ تھا، جو آغاز اسلام ہی سے مسلمانوں کو دامنگیر ہوا اور جس نے اسلامی تمدن کا شیرازہ بکھیر دیا، اور اس کے خونخوار عامل اور نااہل لوگ اسلامی حکومت کے حکمران بن بیٹھے۔ بنی امیہ بن عبد الشمس عبد مناف بنی امیہ کا جد اعلیٰ کی نسل سے ہیں۔ ابو سفیان جو کہ امیہ کا پوتا تھا، سخت ترین دشمن اسلام تھا اور پیغمبر اکرم کے زمانے کی بیشتر جنگوں کی آگ کو بھڑکانے والا تھا، اور آخری سانس تک اسلام کی نابودی کے لیے جو اس سے ہو سکتا تھا اس نے کر ڈالا۔ لیکن اس کے منصوبے خدا کے لطف سے نقش بر آب ہوئے، اور آخر کار اس نے انتہائی ذلت کے عالم میں اسلام کی طاقتور سپاہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور چونکہ وہ بظاہر مسلمان ہوا تھا، اس لیے حضور اکرم نے اس کے جرائم سے صرف نظر کر لیا تھا، لیکن معروف یہ ہے کہ وہ آخر عمر تک قلبی طور پر ایمان نہیں لایا تھا۔ جب خلیفہ ثالث بر ابن ابی الحدید ایک معروف تابعی شیبی سے نقل کرتے ہیں، جب خلیفہ ثالث برسر اقتدار آئے تو بنی امیہ ان کے گھر میں آئے اور ان کا گھر بھر گیا۔ پھر انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور ابو سفیان نے، جو کہ اس وقت نابینا تھا، مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، کیا بنی امیہ کے علاوہ یہاں کوئی اور بھی ہے؟ جواب ملا کہ نہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنا یہ مشہور جملہ کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے بنی امیہ، خلافت سے چمٹے رہو اور اسے اپنے ہی درمیان میں رکھنا۔ اس کی قسم کہ جس کی ابو سفیان قسم کھاتا ہے، گویا اشارہ ہے بتوں کی طرف۔ نہ کوئی عذاب ہے، نہ کوئی حساب کتاب، نہ کوئی بہشت ہے، نہ دوزخ، نہ پھر سے اٹھایا جائے گا، اور نہ قیامت ہوگی۔ وہی باتیں جو امیر شام نے مغیرہ کی داستان میں کہیں اور یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر دیکھ کر اپنے معروف اشعار میں کہی تھیں۔ شیعہ اور سنی مفکرین اور دانشوروں نے بنی امیہ کی حکومت کے جرائم اور برائیوں پر بہت سی کتابیں اور مقالات تحریر کیے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ روایات میں اس ظالم و جابر حکومت کے متعلق جو پیشگوئیاں کی گئی تھیں کہ بنی امیہ اس امت کے لیے آفت ہے، حقیقت کے عین مطابق ہے۔ یہاں پر ہم اہل سنت کے کچھ دانشوروں کے کلمات کی طرف اشارہ کریں گے۔ مرحوم مقنیہ نہج البلاغہ کی شرح میں طٰہٰ حسین کی کتاب مرآت الاسلام سے اس طرح نقل کرتے ہیں، امیر شام نے خلافت کو بادشاہت میں بدل دیا تھا اور اسے اپنی اولاد کے لیے موروثی شے بنا دیا۔ جن امور کو قرآن نے حرام قرار دیا تھا اس نے مباح قرار دیا۔ اس کے بعد وہ پے در پے کتاب و سنت کے خلاف اقدام کرتا چلا گیا، کیونکہ ایک گناہ ہمیشہ دوسرے گناہ کی جانب راغب کرتا ہے، اور دنیا پرست انسان کا گناہوں سے کبھی دل نہیں بھرتا۔ خداوند کریم نے قرآن میں حرم مکہ کو محترم جانا، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم مدینہ منورہ کو بھی اس میں شامل کیا، لیکن بنی امیہ ان دونوں کی توہین کے مرتکب ہوئے۔ یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں مدینہ کو صرف اس لیے کہ اہل مدینہ نے اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، مباح قرار دیا اور اپنے لشکریوں کو یہ اجازت دی کہ 3 دن اس شہر میں لوٹ مار مچائے۔ ان 3 دنوں میں مدینے کے باسیوں کی ناموس بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان نے حجاج کو مکے کی بے حرمتی کرنے کی چھوٹ دے دی۔ یہ سب اس لیے کیا گیا کہ ان مقدس سرزمینوں کی
عوام غاصبوں کی حکومت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ابن زیاد نے خاندان رسالت کی حرمت کو پامال کیا، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعزاء و اقربا کو قتل کر ڈالا اور پیغمبر اکرم کی بیٹیوں کو اسیر بنا دیا، اور اموال مسلمین بنی امیہ کے خلفاء کے ہاتھوں کے بازیچہ بن گئے۔ جیسا وہ چاہتے تھے انہوں نے ویسا کیا، نہ کہ ویسا جیسا کہ خدا کا منشا تھا۔ یہی مشہور مصنف ایک اور مقام پر امام علی علیہ السلام اور امیر شام کا موازنہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کا بھائی عقیل بن ابی طالب مدد کرنے اس کے پاس آیا تو اس نے اپنے بیٹے حسن سے کہا کہ جب میں بیت المال کو تقسیم کر دوں تو اپنے چچا کو بازار لے جاؤ اور ان کے لیے نئے جوتے اور لباس خرید لینا، اور اپنے بھائی کو بیت المال میں سے ان کے حق سے ذرا بھی زیادہ نہیں دیا۔ لیکن یہی عقیل جب ناراض ہو کر غصے کے عالم میں امیر شام کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ انہیں مسلمانوں کے بیت المال میں سے 1,00,000 درہم یا دینار دے دیتا ہے۔ بنی امیہ کے جرائم اور ان کی حکومت اسلامی میں ایجاد کرتا تبدیلیوں اور ان کی زندگی کے بدترین واقعات کی مکمل فہرست کا تذکرہ اسی کتاب کی 3 جلد میں خطبہ 77 کے ذیل میں ذکر کیا گیا ہے، جس کو پڑھنے کے بعد ہر منصف مزاج قاری کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ان تمام باتوں اور حقائق کے باوجود تعجب کی بات یہ ہے کہ کچھ بے شعور لوگ بنی امیہ کے سردار امیر شام کو بری الذمہ ٹھہرانے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مجتہد تھا اور مجتہد پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ یہ ایسی بات ہے جو عقل اور منطق کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی ہے، اور اگر تاریخ میں ہونے والے جرائم کی اسی طرح توجیہ کی جاتی رہی تو پوری تاریخ میں کسی جرم اور مجرم کا تصور باقی نہیں رہے گا۔ یہاں پر دوسرا حصہ ختم ہو جاتا ہے خطبہ نمبر 93 کا، اور آئیے اب شروع کرتے ہیں اس خطبے کا تیسرا اور آخری حصہ۔ تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے کچھ اس طرح، نحن اہل البیت منہا، اور ختم ہوتا ہے لی اقبل منہم ما اطلب اليوم یوم بازہ فلا یؤتونہ۔ ترجمہ، بس ہم اہل بیت ہیں جو اس فتنے سے محفوظ رہیں گے اور اس کے داعیوں میں سے نہ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تم سے اس فتنے کو اس طرح الگ کر دے گا جس طرح جانور کی کھال اتاری جاتی ہے، اس شخص کے ذریعے جو انہیں ذلیل کرے گا اور سختی سے موت اور نابودی کی جانب ہکائے گا، اور موت کے تلخ گھونٹ پلائے گا، اور تلوار کے علاوہ کچھ نہ دے گا، اور خوف کے علاوہ کوئی لباس نہ پہنائے گا۔ وہ وقت ہوگا جب قریش کو یہ آرزو ہوگی کہ کاش دنیا اور اس کی تمام دولت دے کر ایک مقام پر مجھے دیکھ لیتے اور میری قیادت کو قبول کر لیتے، چاہے صرف اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں ایک اونٹ نہر کیا جاتا ہے، تاکہ میں ان سے اس چیز کو قبول کر لوں جس کا ایک حصہ آج مانگتا ہوں تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شرح و تفسیر۔ خدا کا بنی امیہ سے شدید انتقام۔ خطبے کے اس اختتامی حصے میں امام آئندہ کے تلخ و شیریں حادثات و واقعات کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بس ہم اہل بیت ہیں جو اس فتنے سے محفوظ رہیں گے اور اس کے داعیوں میں سے نہ ہوں گے۔ نہج البلاغہ کے مفسرین کے درمیان اس جملے کے بارے میں کافی بحث ہوئی ہے، اس لیے کہ یقیناً ظاہری طور پر فتنوں نے اہل بیت علیہ السلام کا گھیراؤ کیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی شہادت اس کا ایک واضح ثبوت ہے۔ اس بنا پر اہل بیت علیہ السلام کا اس فتنے سے محفوظ رہنے کا مطلب ہے کہ ان فتنوں کا وبال اہل بیت پر نہیں پڑا اور وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ اس وبال کی گرفت میں وہ لوگ آئے جنہوں نے اہل بیت کی قیادت کو چھوڑ کر دور کفر، شرک و جاہلیت کی باقیات کو اپنا رہنما چن لیا۔ لسنا فیہا بدعات، ہم اس فتنے کے داعیوں میں سے نہیں ہوں گے کا جملہ بھی اسی معنی پہ قرینہ ہے۔
اس لیے کہ جب اہل بیت کو مجبوراً خاموشی اختیار کرنا پڑی اور انہوں نے کسی گروہ کو بھی کام پر نہیں اکسایا تو اہل بیت پر کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد امام انہیں خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ تم سے اس فتنے کو اس طرح الگ کر دے گا جس طرح جانور کی کھال اتاری جاتی ہے۔ یہ تشبیہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بنی امیہ کے فتنے کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ جانور کے بدن سے جب کھال اتاری جاتی ہے تو ذرہ برابر بھی کھال گوشت پر باقی نہیں رہتی اور ذبح شدہ جانور کی شکل اور کیفیت مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ البتہ یہ کام کس کے ہاتھوں اور کیسے انجام پائے گا، اس سلسلے میں امام علیہ السلام سربستہ طور پر اشارہ فرماتے ہیں، اس شخص کے ذریعے جو انہیں ذلیل کرے گا اور سختی سے موت اور نابودی کی جانب ہکائے گا اور موت کے تلخ گھونٹ پلائے گا اور تلواروں کے علاوہ کچھ نہ دے گا اور خوف کے علاوہ کوئی لباس نہ پہنائے گا۔ مصبرہ کی تعبیر جس کی اصل صبر سے ہے، ہم جانتے ہیں کہ صبر بہت کڑوی گھاس ہے۔ اس جانب اشارہ ہے کہ بنی امیہ بنی عباس کی حکومت میں نہایت تلخ اور ناگوار زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے، اور لا یعطیہم کا جملہ اس معنی کی تاکید کر رہا ہے کہ بنی امیہ کا کوئی بھی فرد جو بنی عباس کے چنگل میں پھنسے گا وہ تہہ تیغ کر دیا جائے گا، اور جو فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ نہایت سراسیمگی، خوف اور وحشت کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے۔ اس حصے کے آخر میں امام فرماتے ہیں، ترجمہ: وہ وقت ہوگا جب قریش بنی امیہ کی جانب اشارہ ہے، جب قریش کو یہ آرزو ہوگی کہ کاش دنیا اور اس کی تمام دولت دے کر ایک مقام پر مجھے دیکھ لیتے اور میری قیادت کو قبول کر لیتے، چاہے صرف اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں ایک اونٹ نہر کیا جاتا ہے، تاکہ میں ان سے اس چیز کو قبول کر لوں جس کا ایک حصہ آج مانگتا ہوں تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگرچہ مذکورہ عبارت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کی پیش گوئی بنی عباس کے ذریعے بنی امیہ کی تباہی اور بربادی سے متعلق ہے، لیکن نہج البلاغہ کے بعض مفسرین نے اس امکان کو تقویت دی ہے کہ یہ جملے صرف امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں ہیں۔ ان کے ظہور کے بعد ظلم و ستم کی بساط الٹ جائے گی، لیکن یہ امکان قرین قیاس نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دور میں بنی امیہ ایک مشخص و خاص گروہ کی شکل میں نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت مہدی علیہ السلام ظہور کرنے کے بعد مولا علی علیہ السلام کی حکومت کو مکمل طور پر نافذ کر دیں گے، پھر ایسے میں کسی کو مولا علی علیہ السلام کی حکومت کی آرزو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ وہ تو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ ہی پوری ہو چکی ہوگی۔ بہرحال تاریخ نے بخوبی بتلا دیا کہ امام علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ مکمل طور پر واقع ہو کر رہا، من جملہ یہ کہ 80 سال بعد جب بنی امیہ کے آخری خلیفہ مروان بن محمد کو، جو کہ اپنی حکومت کے آخری سال گزار رہا تھا، یہ خبر ملی کہ بنی عباس کے لشکر کا سپہ سالار عبداللہ بن علی موصل کی سرزمین پر پہنچ چکا ہے، تو اس کے مقابلے کے لیے اپنے لشکر کے ہمراہ چل پڑا۔ جس وقت اس کی نظر دشمن کی سپاہ پر پڑی تو یہ جملہ زبان پر جاری کیا، کاش اس پرچم کے نیچے علی ابن ابی طالب ہوتے، نہ یہ کہ عباسی جوان۔ اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جس وقت پہلا عباسی خلیفہ ابو العباس صفا تختہ اقتدار پر بیٹھا اور اس کے فرمان پر بنی امیہ کا اتنا قتل عام کیا گیا کہ ان کے لاشوں کی گنتی دشوار ہو گئی، اور یہاں تک کہ اس کے حکم پر بنی امیہ کی قبریں کھود کر ان کے مردوں کو قبروں سے باہر نکال کر جلا دیا گیا۔ یوں ان کے زندوں میں سے کوئی فرد نہ بچ پایا۔ ان کے جوان بجز ان کے
یوں ان کے زندوں میں سے کوئی فرد زندہ نہ بچ پایا بجز ان کے جو اندلس فرار ہو کر گئے تھے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ صفح کا غیظ و غضب اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ اس نے حکم دیا کہ بنی امیہ کے مقتولین کے جسموں کو کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ وہ ان کا گوشت بھربور ڈالیں۔ بنیادی طور پر پہلے عباسی خلیفہ کو اس نے بنی امیہ کا بے حساب اور وسیع پیمانے پر قتل عام کرنے کے باعث صفح خون ریز کا لقب دیا تھا۔ یہ بات واضح ہے کہ امام نے جس فرج اور کشادگی کے ساتھ کی طرف اشارہ فرمایا وہی بنی امیہ اور بنی عباس کے دور حکومت کے درمیانی دور میں ہی نہیں تھی، یا دوسرے لفظوں میں کشادگی کے دور سے مراد وہ دور ہے جب بنی عباس کو ابھی مکمل طور پر قدرت اور تسلط حاصل نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کی حکومت کی بنیادوں کے مستحکم ہونے کے بعد وہ بھی ظلم و ستم روا رکھنے میں پیچھے نہیں رہے اور مسلمانوں پر ایک اور تاریک دور آ گیا۔ اب یہاں پر نکات شروع ہوتے ہیں۔ پہلا نکتہ کیا ہے؟ عدالت سے گریزاں شامیوں کا انجام۔ تاریخ میں ایک تجربہ متعدد بار تکرار ہوا ہے، وہ یہ کہ جو لوگ حق کو عزت اور شرافت کے ساتھ قبول نہیں کرتے آخر کار ذلت اور خواری کے ساتھ باطل کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ اس کی واضح مثال مولا علی کے دور میں عراق کے لوگ تھے۔ انہوں نے ایسے عادل پیشوا اور شفیق و مہربان رہبر کی قیادت و سیادت کو ٹھکرا دیا جو کہ میدان جنگ میں بھی مہربانی اور ہمدردی کرنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ وہ لوگ ہر روز کسی ہیلے اور بہانے سے آپ کی نافرمانی کیا کرتے تھے اور آپ کو رنجیدہ کرتے تھے، اور گاہے بگاہے اپنی نادانیوں اور خیانتوں کے ذریعے امام کے قلب مطہر کو غم و رنج کی موجوں میں غلطاں کر دیا کرتے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ مولا علی کی عدالت سے گریزاں یہ شامی لوگ ایک صحرائی دیو کے ہاتھے چڑھ گئے۔ ان شامیوں پر بے رحم، نااہل، سنگدل اور بے ضمیر لوگ مسلط ہو گئے جو نہ ان کے بچوں پر رحم کرتے تھے اور نہ ان کے بوڑھوں پر۔ انہوں نے سب کچھ تاراج کر دیا اور روشن دنوں کو تیرہ بخت راتوں میں بدل کر رکھ دیا۔ یہ لوگ آرزو کرتے تھے کہ کاش ایک لحظے ہی کے لیے علی علیہ السلام کی حکومت لوٹ آئے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جی ہاں، ان کے ساتھ وہی ہوا جو امام نے خطبہ نمبر 28 میں فرمایا، جو فرد حق سے فائدہ نہ اٹھائے باطل کا وبال اسے دامنگیر ہوتا ہے، اور جسے نور ہدایت راہ راست پر نہ لے آئے گمراہی کی تاریکی اسے ہلاکت کی وادی میں دھکیل دیتی ہے۔ در حقیقت تاریخ کا یہ حصہ عبرتوں سے معمور ہے۔ ایک جانب ان لوگوں کا انجام جنہوں نے امیر المومنین سے وفا نہیں کی نہایت عبرت انگیز ہے، تو دوسری جانب حضرت علی علیہ السلام کے بعد بنی امیہ کی داستان عبرتوں سے معمور ہے۔ مشہور مورخ مسعودی نقل کرتا ہے، عبداللہ بن مروان کے دور میں کوفہ اور بصرہ کے حاکم حجاج نے 20 سال تک حکمرانی کی۔ اس مدت میں اس کے جلادوں کے تشدد یا تلوار کی ضربت سے جان گنوانے والوں کی تعداد 1,20,000 نفوس تھی۔ یہ اعداد و شمار ان کے علاوہ ہیں جو اعداد و شمار اس کی جنگوں میں مارے گئے نفوس کے ہیں۔ ابن قتیبہ اپنی کتاب الامامۃ والسیاست میں لکھتے ہیں، حجاج 200 مسلح افراد جو اپنے لباس میں تلواریں چھپائے ہوئے تھے کہ ہمراہ بصرے کی مسجد میں داخل ہوا اور انہیں یہ حکم دیا کہ اگر میں نے لوگوں کے لیے تقریر کی اور انہوں نے مجھ پر پتھراؤ کیا تو میں مامہ اتار کر ان پر حملے کا اشارہ دوں گا۔ تم لوگ تلواریں نیام سے نکال لو اور جو فرد ہاتھ آئے اسے تہے تیغ کر دینا۔ واقعہ اسی طرح پیش آیا۔ حجاج نے یہ منصوبہ بنانے کے بعد مسجد میں لوگوں سے کہا، میں عبد الملک بن مروان کی جانب سے تمہارے شہر کی حکمرانی پر منصوب ہوا ہوں۔ بصرے کے لوگوں نے جو کہ اس کے برے ماضی سے باخبر تھے اس پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس نے امامہ اپنے سر سے
اٹھا لیا۔ اشارہ پاتے ہی اس کے ساتھیوں نے اپنی تلواریں نیام سے نکال لی اور لوگوں پر ٹوٹ پڑے۔ جو کوئی بھی مسجد سے باہر نکلتا اس کا سر قلم کر دیا جاتا۔ ناچار کچھ گروہ مسجد کے اندر کی جانب لوٹے، لیکن انہوں نے یک کے بعد دیگرے سبھی کو تہہ تیغ کر دیا، یہاں تک کہ گویا مسجد سے خون کی نہر بہنے لگی اور خون بازار تک پھیل گیا۔ بنی امیہ کا عبرت انگیز انجام۔ بنی امیہ کا بنی عباس کے دور حکومت میں عراقیوں سے زیادہ بدترین انجام ہوا، یہاں تک کہ لکھتے ہیں بنی عباس کے ایک حکمران نے بنی امیہ کے 90 چیدہ افراد کو اپنے دربار میں حاضر کیا اور اس حکم کے تحت فولادی گرزوں سے ان کے سروں کو کچل دیا گیا اور انہیں نیم برہنہ حالت میں بیچ دربار میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے حکم پر ان کے نیم جاں جسموں کے ڈھیر پر کھانے کا دسترخوان بچھایا گیا اور کھانا حاضر کیا گیا، اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان نیم جاں جنازوں پر جو کرا رہے تھے بیٹھ کر کھانا تناول کیا۔ انہوں نے بنی امیہ کے بچوں اور مردوں پر بھی رحم نہیں کیا، یہاں تک کہ پہلے عباسی خلیفہ صفح کے دور میں عبداللہ بن علی نے بنی امیہ کے مردوں کی قبریں کھدوائیں، من جملہ ہشام بن عبد الملک کے جنازے کو قبر سے نکال کر جلا ڈالا۔ اسی طرح ولید بن عبد الملک اور یزید بن معاویہ کے جن کی فقط ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں، اور تمام شہروں میں دوسرے افراد کے جسموں کو قبروں سے نکال کر نظر آتش کر دیا، اور آخر کار جب امیر شام کی قبر پر پہنچے تو وہاں بجز مٹھی بھر خاک کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہاں پر پیج نمبر 217 پر خطبہ نمبر 93 ختم ہو جاتا ہے۔ پیج نمبر 218 جو ہے وہ بلینک ہے، اور پیج نمبر 219 پر خطبہ نمبر 94 شروع ہوگا، جو کہ انشاءاللہ ہم اپنی سیکنڈ ریڈنگ میں پڑھیں گے۔ آج کی ریڈنگ یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔